لیکن بجٹ کی دستاویز کو نہ پڑھنا پارلیمنٹ کے لیے تو ایک جنرل سی عام سی بات ہے. اتنی موٹی کتاب اور صبح آپ کو دی جائے اور اسی دن اجلاس ہو تو اسی اجلاس میں اس پر ڈسکشن ہونی ہے تو کس نے پڑھنی ہے. لیکن ہمارے ملک کا المیت تو یہ ہے کہ ہماری جو قوانین پاس ہوتے ہیں یہ بھی نہیں پڑھے جاتے. ابھی یہ مجھے تو اتفاق ہوا ٹرانسجینڈر ایکٹ پر جب یہ پاس ہو گیا اور ہم نے بڑا اس کو خطرناک محسوس کیا اور پارلیمنٹیرین سے ملاقاتیں شروع کی تو حاشا وکلا بیشتر پارلیمنٹیرین جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے ان کو جب ہم نے بتایا کہ یہ کیا خطرناک کام آپ نے کر لیا ہے تو انہوں نے کہا ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا, ہماری تو پارٹی نے کہا کہ ہاتھ کھڑے کرنے, ہم نے کھڑے کر دیے. اور وہ ندامت کا اظہار کیا, انہوں نے شرمندہ ہوئے کہ ہمیں بالکل نہیں پتہ چلا یہ کیسے ہو گیا. مختصر یہ کہ جن لوگوں کو ہم ووٹ دے کر بھیجتے ہیں یا جو وہ فارم 45 اور 47 کے ہیر پھیر سے حکمران بن جاتے ہیں, پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں. پورے بجٹ میں اگر کسی کو دلچسپی ہے تو اس بات پر ہے کہ ترقیاتی بجٹ کتنا ہے, کیونکہ ترقیاتی بجٹ جو ہے اس میں سے بیشتر حصہ, ابھی ہمارے کسی ساتھی نے کہا تھا کہ 25% بھی خرچ نہیں ہوتا, تو وہ 75% پارلیمنٹرین کی جیب میں آتا ہے اور اسی بجٹ کے اس پورشن کو استعمال کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہوتے ہیں. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ نجکاری اس دفعہ پی آئی اے کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس کی نجکاری کرنی ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی حکومت نے بھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ یہ وہ پی آئی اے جس کو دیکھ کر قطر اور مختلف ممالک کی انٹرنیشنل ایجنسیاں ہیں وہ قائم ہوئی تھی, وہ آج کیوں زوال پذیر ہے. جب آپ غور سے دیکھیں تو سارے سیاسی مفادات ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کو بھرتی کیا گیا اور پھر وہ اب ایسا ہاتھی, سفید ہاتھی بن چکا ہے کہ جو سنبھالے نہیں سنبھلا جا رہا. تعلیم کا بھی پنجاب کا پچھلے دنوں اساتذہ نے بڑا شور کیا. اب پنجاب کا بجٹ بھی آیا ہے, اس میں بھی اربوں روپے دانش اسکولوں کے قائم کرنے پر رکھے گئے ہیں. یعنی جو اسکول پہلے سے موجود ہیں, بلڈنگیں موجود ہیں, اساتذہ کرام موجود ہیں, 1,25,000 اسامیاں خالی ہیں, وہاں پر اساتذہ بھرتی نہیں کرنے, لیکن دانش اسکول نئے قائم ہوں گے اس لیے کہ اس کے اوپر اس میں کرپشن ہوگی, اس میں سے پھر پرسنٹیج نکلے گی, اس میں تختیاں لگیں گی ہمارے نام کی. جو پہلے سے اسکول قائم ہے اس میں تو تختی نہیں لگ سکتی, چھتیں گر رہی ہیں, ٹپک رہی ہیں. ایک اسکول ٹیچر ہے اور وہ 100 بچوں کو پڑھا رہا ہے. اچھا, پھر یہ کہ المیہ یہ کہ پچھلے کچھ سالوں سے تعلیم کے ساتھ تو وہ سلوک کیا گیا ہے کہ جو دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی جو اساتذہ کرام جن کو بچوں کو پڑھانے کے لیے بھرتی کیا گیا ہے اور ہائی کوالیفائڈ اساتذہ ہیں, ان کو پڑھانے کے علاوہ سارے کام لیے جاتے ہیں ان سے. پولیو مہم آ جائے تو اسکول ٹیچر جو ہے وہ ان کو استعمال کر لیں, انتخابات آ گئے تو ان کو استعمال کر لیں, مردم شماری ہو رہی ہے تو ان کو استعمال کر لیں. غرض کے پڑھانے کے علاوہ باقی سارے کام ان کے. یعنی بجٹ کا, صوبائی حکومت کے بجٹ کا 83% نہ 87% ایڈمنسٹریشن کے اخراجات پر خرچ ہوتا ہے اور بقیہ جو ہے وہ پڑھائی پر خرچ ہوتا ہے. اور اس میں بھی دیکھیں المیہ کتنا بڑا ہے کہ بچوں کو فری ایجوکیشن دینے کے آئین کے آرٹیکل 25(a) کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے این جی او سے کہا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو کتابیں فراہم کریں. بھئی یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 4 سال سے 16 سال تک کے بچے کو ہر صورت میں لازمی تعلیم دی جائے گی اور مفت تعلیم دی جائے گی. لیکن اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ این جی اوز کے ذمہ ڈالی ہیں. این جی اوز انگریزی کی کتابیں چھاپ کر ان بچوں کو دیتے ہیں جہاں پر انگریزی سمجھی نہیں جاتی, اور وہ کتابیں جو ہیں وہ بچوں میں تقسیم کرنے کی بجائے اردو بازار میں فروخت کی جاتی ہیں اور بچوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اردو کی کتابیں جو ہیں وہ اپنے خرچے پر خرید لیں, کہ آؤٹ سورس کر دیا جائے اسکولوں. بہت سارے اسکول ایسے ہیں, بہت ساری بلڈنگیں ایسی ہیں
جو گورنمنٹ کی ملکیت نہیں ہے، علاقے کے کسی مخیر شخص نے وہ وقف کر دی بلڈنگ اس پرپس کے لیے کہ یہ یہاں پر بچوں کو پڑھائیں. اب وہ افراد، وہ مخیر حضرات جو ہیں وہ شاکی ہیں کہ ہماری بلڈنگ جو ہے یہ این جی اوز کو دے دی جائیں گی، یہ ان اداروں کو، وہ خواہ وہ غزالی ہو، دار ارقم اسکول ہو، کوئی اور اسکول ہو، ان اداروں کو دے دی جائیں گی. حکومت اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانا چاہتی ہے کسی طرح کہ یہ ہمیں جو ایک آئین کے اندر یہ ایک جملہ درج ہے کہ مفت تعلیم دینی، ہمیں نہ کچھ کرنا پڑے، یہ سب پرائیویٹ لوگ کریں. تو میں اس بات پر افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں کہ صحیح ہمارے بھائی نے کہا تھا کہ اس ملک میں جو پالیسی میکرز ہیں وہ کوئی پالیسی بنانے کے لیے اور کوئی تگ و دو کرنے کے لیے، کوئی محنت کرنے کے لیے، کوئی ڈیٹا تیار کرنے کے لیے، کوئی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہمارے ملک کی صورتحال کیا ہے، کتنے نوجوان ہیں، کتنے نوجوان سکلڈ ہیں، کتنے نوجوانوں کو کس طرح کی ٹریننگ دینی ہے تاکہ یہ ان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو سکے اور پاکستان میں روزگار کے مواقع مل سکے، اس طرف کوئی کوشش حکومت کی طرف سے قطعاً نہیں ہو رہی. اور نہ اب یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس سے یہ اندازہ ہو کہ یہ 64-5%، 67% جو یوتھ ہے اس کا کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے، کہ ان کو صرف پرچ چھیننے کے لیے اور گلیوں اور محلوں میں آوازیں لگانے کے لیے، شور شرابہ کرنے کے لیے، یا اپنے جلسے اور جلوسوں میں استعمال کرنے کے لیے رکھنا ہے. ان کے مستقبل کے بارے میں کوئی کس نے سوچنا ہے؟ تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بجٹ ہمیشہ کی طرح، جس طرح اس سے پہلے بجٹ آتے رہے، ایک گورکھ دھندا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی فیسلٹی، کوئی ایسی چیز حکومت نے اس بجٹ میں فراہم نہیں کی جس سے عوام سکھ کا سانس لے سکیں. مہنگائی جو ہے وہ پٹرول کی قیمت نیچے آتی جا رہی ہے، لیکن اشیاء روزمرہ جو استعمال کی اشیاء وہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. کروڑوں روپے، اربوں روپے اس بات پر خرچ ہوتے ہیں کہ یہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنا دی جائیں، مجسٹریٹس مقرر کر دی جائیں، مجسٹریٹ بھرتی کر لیے جائیں. لیکن مجال ہے کہ پورے ملک کے کسی علاقے میں بھی، کسی شہر میں بھی کوئی اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ بھئی جو ذخیرہ اندوز ہیں یا جنہوں نے پرائس کو اپنی مرضی سے ان کو بڑھا لیا ہے ان کے اوپر کوئی کنٹرول حاصل ہو. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں، لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں اور ہم خود بھی، ابھی ہمارے دوستوں میں سے کسی نے کہا کہ ہمیں تو بہرحال فکر کرنی چاہیے، کوئی فکر کرے یا نہ کرے، ہم یوتھ کے سلسلے میں بھی، یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے، انٹرپرینورشپ کے لیے جو کچھ بھی ہم سے بن پڑے گا انشاءاللہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے. ان کو ہم لاوارث نہیں چھوڑ سکتے، ان کی جو خدمت ہو سکے گی، اور ہمیں انہی سے توقع ہے. یہ واقعی فہیم صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایٹم بم سے بڑی طاقت ہمارے پاس موجود ہے. انشاءاللہ العزیز ہم یہ وعدہ بھی کرتے ہیں اور اس بات کا عہد بھی کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس یوتھ کو بہترین طریقے سے، اس ملک کا بہترین شہری، قابل شہری، ایسا شہری کہ جس پر لوگ اور ان کے والدین فخر کر سکیں، انشاءاللہ اس نوجوان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.